اور نسل نو کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا۔ تو یہ نسل نو کا جو ایمان ہے ان کو بچانا اور اس ایمان کی فکر کرنا ہر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہ جتنا بھی عدالت کا جو اجلاس بچوں نے پیش کیا ہے، اس دور کے اندر ہر ایک کو وہ راہ عمل ہے کہ جسٹس نے اور خود مجرم نے اپنے باپ کو مجرم بنا دیا کہ اگر وہ نہ دیتا میرا یہ حال نہ ہوتا۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، ماں کے زندگی میں دین آئے گا، باپ کے زندگی میں دین آئے گا تو ان کے درمیان میں پروان چڑھنے والی اولاد کے زندگی میں دین آئے گا۔ باپ ابراہیم ہو، ماں ہاجرہ ہو، اسماعیل جنم لیتے ہیں، اور باپ علی اور ماں فاطمہ ہو تو حسین جنم لیتے ہیں۔ تو پہلے ہر صاحب مکان کو اور سرپرست اور والدین کو اپنی زندگی بنانا ہوگی۔ جب ان کی زندگی اب بن جائے گی تو اولاد کی زندگی بنے گی۔ یہ گھر کے اندر کی تربیت ہوگی، اور ہر بچے کا پہلا مکتب ماں کی گود ہوتا ہے۔ پہلا مکتب ماں کی گود ہے، باپ کی نظر ہے۔ اسی لیے رابعہ علیہ الرحمہ ایک عورت گزری ہے، 800 سال پہلے کی عورت کے تذکرے اب موجود ہے، اور سارے مردوں کو پیچھے چھوڑا ہے تقوی کے اندر۔ اتنا اس زمانے میں تقوی بڑا رابعہ علیہ الرحمہ کا کہ اس زمانے کے بڑے عالم دین حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کے وعظ و نصیحت میں سننے کے لیے آنے لگے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے عالم ہیں، تمام اولیاء اللہ کا سلسلہ وہاں علی اور حضور پہ ختم ہو جاتا ہے، تو رابعہ کے مجلس میں آئے ہیں اور رابعہ کے بیانات سنے، اس سے مستفید ہوئے، اور اس کے بعد رابعہ سے کہا کہ رابعہ تمہارا زہد اور تقوی اور تمہاری نماز، تمہارا ذکر اور تمہاری کرامتیں عراق میں مشہور ہے، لیکن تم تو ایک عورت ذات ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبے مردوں کو دیے ہیں، عورت ذات کو نہیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبے مردوں کو دیا کہ نبیوں کے سلسلے مردوں میں ہیں، کسی عورت ذات کو اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے۔ مجاہد مرد بنے ہیں، ولی اور قطب اور ابدال اور محدثین، مفسرین، مسجدوں کے امام، مدرسوں کے درس و تدریس کے معلم مرد بنے ہیں۔ عورت ذات تو گھر کی چار دیواری میں رہنے کی چیز ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حاکم ہے عورت ذات پر۔ تو تمہارا سب صحیح ہے کہ تم صاحب تقوی ہو، صاحب طہارت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ مقام مرتبہ دے دیا ہے، لیکن فضیلت تو مردوں کو ہے، اس لیے کہ مرد راہ خدا میں جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، مرد راہ خدا میں نکل کر دنیا میں دین زندہ کر دیتے ہیں۔ تو رابعہ نے جو جواب دیا میں وہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ رابعہ کا جواب قیامت تک آنے والی ماں اور بہن اور بیٹیوں کی طرف سے ہے کہ ایک عورت ذات جب بن جاتی ہے تو پھر کیا کیا روپ دکھانے لگتی ہے۔ فرمایا سن لو حسن، تم نے یہ جو بات کہی ہے کہ مرد نبی بنتا ہے، مرد ولی بنتا ہے، مرد مجاہد بنتا ہے،
اور بڑے بڑے مقام و مرتبے مردوں کو ہے، عورت ذات کو نہیں ہے۔ تو سنو حسن، کیا یہ فضیلت عورت ذات کو کم ہے کہ عورت ذات نبی نے بنی، ولی نے بنی، قطب نے بنی، ابدال نے بنی، لیکن سن لو حسن، ایک عورت نبی نہیں بنی ہے لیکن نبیوں کی ماں بنی ہے، ولیوں کی ماں بنی ہے، قطب اور ابدال کی ماں بنی ہے۔ حسن بتاؤ نا، اللہ کا پیارا نبی محمد رسول اللہ، وہ بھی تو ایک عورت ذات کا بیٹا ہے، وہ بھی تو آمنہ کا لقت جگر ہے۔ تو عورت نبی نہیں بنتی لیکن نبیوں کو جنم دیتی ہے، اگر بن جاتی ہے تو نبیوں کو جنم دیتی ہے، ولیوں کو جنم دیتی ہے، مجاہدین کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ فضیلت سب سے زیادہ عورت ذات کو ہے۔ پھر فرمایا کہ امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری جیسا محدث اس امت کو ایک عورت ذات نے دیا ہے، ایک ماں کا بیٹا ہے امام بخاری۔ 3 لاکھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو یاد ہے۔ کمال یہ ہے کہ ان کے ماں کو 1 لاکھ حدیث یاد تھی امام بخاری کی۔ تو ماں کس انداز کی علمی صلاحیت رکھنے والی ہوگی، ان کا باپ کس انداز سے اس زمانے کا بڑا عالم ہوگا۔ لیکن باپ بچپن میں انتقال کر گیا اور ماں نے امام اسماعیل کو امام بخاری بنا دیا۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اس زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے قرآن کے بعد وہ بخاری ہے۔ 7775 حدیث امام بخاری نے اس میں لکھی، اور اتنا حدیث کے لکھنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ مدینہ المنورہ میں، ریاض الجنہ میں، ابھی مدینہ منورہ میں احد کی طرف جو سڑک جاتی ہے اس راستے پہ مسجد البخاری ہے مدینہ پاک میں۔ ہم لوگ گئے، اس میں تحقیق کیا تو کہا یہ وہ حجرہ تھا جہاں امام بخاری رات اور دن حدیث کا مطالعہ فرماتے تھے، اور بخاری کو جب لکھنے کا موقع آتا تو غسل فرماتے یہاں پر، وہ آپ کا کمرہ تھا جیسے آج کل ہاسٹل میں طلبہ ہوتے ہیں، اور وہ غسل فرما کر ریاض الجنہ جاتے، وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا ہدیہ تحفہ پیش کرتے۔ اس کے بعد قلم اللہ کے نبی کے حدیث کو لکھنے کے لیے اٹھاتے۔ تو ہر حدیث پہ 2 رکعت پڑی ہے، کتنی کروڑوں رحمتیں ہوگی امام بخاری کے ماں کی قبر پہ۔ بتلانا میں یہ چاہ رہا ہوں، اللہ کرے آج کے ماں ایسی بنے، آج کے والد ایسے بنے۔ قرآن نے یہ للکار کر کہا کہ پہلے تم اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ قرآن کریم میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے باپ اور بیٹے کے سوال جواب ہے قربانی کے بارے میں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمن نے عجیب شان بیان کی ہے کہ ایک خواب ہے جو باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بولو بیٹا کیا ہے؟ فرمایا قال ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، جو بھی دیکھا ہے آپ نے خواب پورا کیجئے، انشاءاللہ صبر کر لوں گا۔ تو یہ کس کی تربیت تھی؟ چھری کے نیچے اپنی گردن دینا، حلق دینا، اور اس پہ اسماعیل علیہ السلام کا راضی ہو جانا، یہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی تربیت تھی۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا
یا مکتب کی کرامت تھی. کس کی نظر ہے جی یہ ماں کی گود کی برکت ہے کہ باپ کی نظر ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کون سکھایا تھا؟ ہاں ابا میں تیار ہوں، آپ مجھے لے کے چلیے اور میں صابروں میں سے ہو جاؤں گا. زمین اور آسمان حرکت میں ہے اس وقت. علماء نے لکھا ہے آسمان کے فرشتے صرف 2 مرتبہ روئے ہیں جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے. آسمانوں کے صرف 2 مرتبہ روئے ہیں. پہلا موقع یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے وادی میں لٹا دیا اور چھری ہاتھ میں لے لی. جبرائیل علیہ السلام کانپنے لگے، کہا یا اللہ یہ دیکھیے نا زمین پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے ایک بوڑھا باپ جوان فرزند کو ذبح کر رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا تم دیکھتے رہو میرا اسماعیل اور ابراہیم کیسے عشق میں پورا اترتے ہیں. اقبال کہتا ہے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہوتی ہے عشق میں جو جفا وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جبرائیل ٹھہرو ابھی دیکھیے ابراہیم کیا کر رہا ہے. تو یہ کون سی ماں ہے جس نے اس کو تیار کیا؟ سارے آسمان کے فرشتے رونے لگے کہ یا اللہ رحم فرمائے، جوان ہے اسماعیل نو عمر ہے، آپ رحم فرما دیجئے. کہا اندازہ کیجئے آپ اس زمین پر یہ واقعہ ہوا ہے قربانی کا، اور تربیت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، نظر ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا چھری ہماری محتاج، طاقت لگانے دو. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. تکبیر تشریق جو ہم پڑھتے نا عید کے دن، وہ یہ تکبیر ہے جو جبرائیل نے کہی. جبرائیل کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم ذبح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے. اور اسماعیل نیچے لیٹے لیٹے کہہ رہے ہیں واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ ہی بڑا ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے. اللہ نے کہا ہٹا دو اسماعیل کو، رکھ دو دمبے کو. تو قربانی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو قبول کی ہے اور اس امت کے لیے سنت قرار دیا ہے، وہ باپ اور ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، حاجرہ رضی اللہ عنہ کا نتیجہ ہے. اندازہ لگائیے یہ ایک ایسی ماں ہے حاجرہ جس کا بیٹا بھی نبی ہے، شوہر بھی نبی ہے، اور جس کے دوڑنے سے جنت کا چشمہ زمین پر آیا ہے زمزم کے نام پر. تو بتلانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بیٹھنے والوں کو اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا ہوگا. گھر میں تبلیغ، گھر میں فضائل کے تعلیم، گھر میں تہجد سے اٹھنا، گھر میں ذکر کا ماحول، گھر میں تلاوت کا ماحول یہ ہو.
19ویں صدی میں ایک ماں بی صفیہ نے ایسا بیٹا جنم دیا حضرت جی مولانا الیاس کے نام پر. پوری دنیا میں اس عالم دین کی محنت اور برکت سے اللہ نے دین کو زندہ کر دیا. تو اپنے آپ کو بچانا، باپ نے بے دینی سے بچ جانا، دین میں آنا، ماں نے دیندار بننا، پھر اولاد دیندار بنے گی، یہ گھر کی تربیت ہوگی. اور گھر سے باہر جب آئیں گے تو یہ مکاتب قرآنیہ نظام الدین میں پہلا امر ہے. ہر 3 مہینے پہ عالمی مشورے کا یہ پہلا امر عصری دینی طلبہ، یعنی عصری سے مراد کالج میں پڑھنے والے طلبہ، ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ، اور دین سے مراد ہمارے دارالاقامہ اور یہ مکاتب قرآنیہ کے طلبہ. ابھی ہم لوگ سفر کر رہے تھے اور کل بھی علماء میں نے علماء کے تعلق سے بات کیا کہ دینی طلبہ اگر 10,000 ہے تو کالج کے طلبہ 1,00,000 ہے. کون ان کی فکر کرے گا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کالج کے ہاسٹل کے ماحول کیا ہے، کالج کے طلبہ کے ماحول کیا ہے. اگر ان کی ابھی فکر نہ کی گئی تو وہ جوان نسل ہم سے نکل جاتی ہے. اور یہ ہمارے دینی طلبہ ہے. ابھی انہوں نے اصلاحی پروگرام، یہ ہمارے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا ہے کہ پوری عدالت میں سارے مجرمین کو یہاں جمع کر کے اصلاحی پروگرام پیش کر کے امت کے نام یہ پیغام دیا ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے بچوں کو بچاؤ. اولاد کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ دعوت و تبلیغ کی محنت اور مکاتب قرآنیہ کی محنت. اگر مکاتبی کی تعلیم نہیں ہوگی اور اسکول کی تعلیم ہوگی، انگریزی تعلیم ہوگی، انگریزی تعلیم سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے اولاد کو پہلے مسلمان بنانا، دیندار بنانا، محمدی بنانا یہ بہت ضروری ہے. ہمارا جوان پائلٹ ہو، دیندار ہو، بڑا ڈاکٹر ہو، دیندار ہو. ہم لوگ امریکہ سفر کر رہے تھے، دہلی سے ویسٹ انڈیز 50 گھنٹے کا فلائٹ کا سفر ہے. 35 گھنٹے وہ ہوا ہی میں اڑتے رہتا ہے اور جان مسافر ہتھیلی پہ لے کے بیٹھتے ہیں، کب کیا ہوگا پتہ نہیں. تو ہم لوگ یورپ میں ایمسٹرڈم میں اترے. ایمسٹرڈم یورپ کا کیپٹل ہے. 5 گھنٹے وہاں ہالٹ تھا. وہاں اعلان ہوا کہ بھئی جو مسلمان حضرات ہیں ان کے لیے مسجد کا انتظام ہے. پاناما جو امریکہ سے لگ کر ہے، اور ایمسٹرڈم وہاں بھی مسجد ہے. پاناما ایئرپورٹ پہ مسجد ہے. ایئر ہاسٹس نے اعلان کیا کہ جماعت کے انگلش میں کہ جماعت کے ساتھی فلاں جگہ جائیے، وہاں انتظام ہے، 5 گھنٹے آرام کرے. تو ہم لوگ اترے تو پائلٹ بھی اترے وہاں تھوڑا فریش ہونے کے لیے. ایک نوجوان سالے گورا مجھے ملا، سلام کیا، پائلٹ تھا وہ. سلام کیا، بولی مول صاحب کہا ہم لوگ تو دلی سے سوار ہوئے اور ہمارا سفر آخری ویسٹ انڈیز کا ہے. تو کہا ٹھیک ہے. میں والا بھائی آپ کہاں سے ہے؟ کہا میں حیدرآباد سے ہوں، پائلٹ ہوں. اور پھر مجھے مسکرا کر کہا کہ حضرت میں حافظ بھی ہوں. بتائیے، اب اندازہ لگائیے، انٹرنیشنل فلائٹ کا پائلٹ ہے وہ اور حافظ ہے. تو میں نے کہا بھیا آپ نے کیسے حفظ کیا؟ کہاں مولانا آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری فلائٹ 50 گھنٹے کی ہے، 35 گھنٹے ہوا میں اڑنا ہے، 5 گھنٹے ہالٹ ہے، 50 گھنٹہ ہو جاتا ہے. اور ہم اتنے، یعنی ایک نہیں 6 یا 8 پائلٹ ہوتے ہیں اس میں. میری اڑان صرف 2 گھنٹہ ہے، اس کی 2 گھنٹہ اڑان ہے، پھر اس کی 2 گھنٹہ اڑان ہے. باقی ہم لوگ اپنا دماغ حاضر رکھتے ہیں اور اپنے روٹ پہ چلتے ہیں. میں نے کہا حفظ کیسے کیا؟ کہا جب میری چھٹی ہوتی ہے میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن پڑھتے ہی رہتا ہوں، تو میں نے آسمان کے فضاؤں میں قرآن کے 30 پارے یاد کر لیے. بتائیے. میں نے کہا یہ دین؟ کہا ہاں یہ دین مجھے میرے باپ کی وجہ سے ملا ہے، میری ماں کی وجہ سے ملا ہے. میری ماں تہجد میں میرے لیے دعا کرتی تھی نام لے کر کہ یا اللہ تو نے میرے بیٹے کو اتنا بڑا انٹرنیشنل پائلٹ بنا دیا ہے، وہ کتاب کا حافظ بنا دی جو جنت میں لے کے چلے جاتی ہے.
جو ماں باپ کو نور کا تاج دے دیتی ہے. تو میرے بیٹے نے میری ایک دن فرماتا ہے میری ماں کی وہ دعا میں نے کانوں سے سن لیا ایک دن کہ وہ نام لے لے کے رو رہی تھی, دعا کر رہی تھی. تو میں نے سن لیا, دل میں ٹھان لیا کہ اللہ میری ماں کی دل کی تمنا پوری کر دے تاکہ میں حافظ بنوں. تو وہ ماں کی دل کی تمنا پوری ہوئی تو وہ پرواز بھی کر رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے محمدی بنیں, اس کے بعد پیلٹ بنیں, پہلے دیندار بنے, پہلے محمدی بنے, اس کے بعد بہترین پروفیسر بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. ہمارا انجینئر ممبر کا خطیب بنے اور معلم بنے. ابھی 2 بچوں نے خطبہ اولا اور خطبہ ثانی زبانی پیش کیا یہاں پر. بتائیے, اندازہ لگائیے, پورے زندگی بھر جمعہ پڑھنے والے کسی بزرگوں کو کہو کہ بھئی دیکھ کر تم آج خطبہ جمعہ دے دو, ممبر پہ جا کے دیکھ کر پڑھو. آپ نہیں پڑھ سکتا ہو. انہوں نے زبانی پڑھ کے دے دیا, خطبہ اولا بھی ثانی بھی. ایک طالب علم نے خطبہ اولا پڑھا اور عجیب خطبہ پڑھا اس نے. خطبہ شہید کے جو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ پڑھا اس نے. مشہور خطبہ ہے وہ, ہمارے علماء دیوبند اور بڑے بڑے علماء وہ خطبہ دیتے ہیں. اور دوسرے نے خطبہ ثانی پڑھا, عجیب انداز کا خطبہ پڑھا. تو یہ علماء کی محنت, مکاتب قرآنیہ کی محنت, اور گھر کا اگر ماحول صحیح ہو جائے گا تو پورا گھرانہ دیندار بنے گا. علماء کی تربیت مسجد کے اندر ہوگی اور گھر کی تربیت ماں باپ کی ہوگی تو ہماری اولاد دیندار بنتی ہی چلی جائے گی. اس لیے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم ہو, اپنے گھروں میں بڑوں کے اندر اللہ کے راہ میں نکلنے کا رواج ہو, اپنے گھروں میں ماں بہن اور بیٹیوں میں تہجد سے اٹھنے کا رواج ہو, تہجد ہو رہی ہو, تہجد کے بعد قرآن کی تلاوت ہو, فجر کی نماز ہو رہی ہو. اور جیسا سما رمضان المبارک کا تھا فجر کی نماز کا, اب اگر چاہتے ہیں تو ہر گھر والا وہ کر سکتا ہے, ہر باپ وہ سما کر سکتا ہے, ہر ماں اپنے اولاد کو ویسا بنا سکتی ہے. اس لیے اللہ نے یہ قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, کہ اے ایمان والو, مردوں عورتوں, تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کے اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے. تو اللہ کا شکر ہے, ابھی مولوی شہزاد سے پوچھ رہا تھا 50 جگہ سے بھی زیادہ مکاتب چالو ہے. مسجدیں اگرچہ 40 ہے, مکاتب اور مضبوط مکاتب ہے سلوڑ کے, چاہے وہ مسجد عائشہ کا ہو, اقصیٰ کا ہو اور جامع مسجد کا ہو. ماشاءاللہ ہمارے علماء ائمہ محنت کر رہے ہیں اور نسل نو کو تیار کر رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اس مکتب, کون سا مکتب, دار الہدیٰ یعنی ہدایت کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ اس دار الہدیٰ کو ہدایت کا ذریعہ بنائے اور یہاں کے پڑھانے والے معلم حضرات کو ہمت صحت قوت دے. یہاں کی تعلیمی کمیٹی, مکتب کی تعلیمی کمیٹی ہے, مسجد وار جماعت کے ساتھی ہے یا مکتب کے صدر ہے, جو بھی آپ حضرات ان کا تعاون کرتے ہیں تعاون فرماتے رہے, علماء کی قدر کرتے رہے اور علماء اکرام کو اکرام کے نگاہ سے دیکھے. ہمارے حضرت جی مولانا سعد فرماتے ہیں کہ عالم حق کے چہرے کو دیکھنا یقینی عبادت سمجھو. تو یہ علماء ہے جنہوں نے اپنا بچپنا ماں باپ کو چھوڑ کر مدرسے کی 4 دیواری میں گزارا ہے. کیسا گزارا ہے یہ ان کے دل سے پوچھنا چاہیے. تب اللہ نے ان کو ممبر کا خطیب بنا دیا, مسجد کا امام بنا دیا, مکتب کا معلم بنا دیا. اور علماء کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہمارے نونہال نسل نو کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں. اور علماء کے ہم جو بچے کے پیدائش سے موت تک ہم علماء کے محتاج نظر آتے ہیں. اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کو.
مدرسے کے ذمہ داروں کو اور مسجد والی جماعت کو اور تعلیمی کمیٹی صدر ہو جو بھی اراکین ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس محنت کو قبول فرمائے، اور آج کا جو پروگرام بچوں نے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے مغفرت کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔